اللہ کی نافرمانی کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی اور دوسری بات یہ کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ باقی سارے دین کو مغلوب کر کے اسلام کو غالب کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احباب گرامی، آپ کے سامنے میں نے سورہ البقرہ کی آیت 83 سے 86 تک کی تلاوت کی ہے۔ بنی اسرائیل ہی مخاطب ہیں۔ پچھلے چند رکوعوں سے آدھا سپارہ ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی خامیاں، ان کے اندر پائی جانے والی برائیاں اور بڑے بڑی جو خرافات تھیں ان کا تذکرہ ایک ایک کر کے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ خرابیاں جو تمہارے اندر آ گئی ہیں یہ اس کے بعد آئی ہیں کہ تم نے اس کتاب کو، کتاب اللہ کو یعنی تورات کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، اور جان بوجھ کر تم نے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، اپنی من مرضی کی ہے، اور تم نے اس کتاب کے اصل حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج کے اس گفتگو میں، درس میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تورات میں جتنے بھی عہد ہیں ان میں سے ایک عہد یہ بنیادی اہمیت کا اور ظاہر توحید کے اوپر مبنی ہے۔ انسان کے اسلام لانے کا آغاز ہی اسی بات سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر بسجود نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مالک، اپنا حاکم، اپنا آقا اور اپنا سرپرست نہ بنائے۔ دنیا کے ہر شعبے میں، ہر وقت اور زندگی کے ہر حصے میں اس کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس کو رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی چیز کا آغاز آج کے اس رکوع میں بھی ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، عبادت نہیں کرو گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اللہ کی نافرمانی کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اگر والدین کی باتیں اسلامی دائرہ کار کے اندر ہیں تو ان کی فرما برداری اختیار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا۔ اور اللہ کے بعد جو فرما برداری میں اس لیے جو نام دیا گیا ہے وہ والدین کا دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وذی القربیٰ، اور قرابت دار رشتہ دار، جیسے قریبی باپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر ماں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، والیتامى، اور یتیم، اور والمساکین، اور مسکین، اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے
اچھی بات کہنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس یتیم کو دینے کے لیے یا مسکین کے اوپر رحم کرنے کے لیے کچھ دولت نہیں ہوتی یا کچھ ہم اس کے لیے کر نہیں سکتے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے الفاظ کم از کم اچھے استعمال کرنے ہیں، گفتگو اچھی کرنی ہے، دعائیں دینی ہیں، چاہے جس حالت میں بھی بندہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے تنزیہ گفتگو یا اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص گھوڑے پہ بھی سوار ہو کے آپ سے آتا ہے نا، آپ سے مانگتا ہے، تو آپ اس کو بھی اچھے کلمات کہو، یعنی اس کو بھی آپ نے یہ نہ کہو کہ تو شرم نہیں آتی تو مانگتا پھرتا ہے۔ تو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اور بنی اسرائیل اس کو پس پشت ڈال چکے تھے، ان کا خاندانی نظام برباد ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اطراف میں بنی اسرائیل کافی تعداد میں موجود تھے، ان کے کافی سارے قبیلے تھے، اور ان کے اندر یہ خرافات کافی حد تک زور پکڑ چکی تھی۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی یہ سارے وعدے تم سے لیے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم میں سے صرف ایک قلیل گروہ سے، چند ایک لوگوں سے، باقی سارے اپنے اس عہد کو توڑ چکے ہو۔ اگلی اس میں آیت میں جو بات جس عہد کا اشارہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے اپنے جو مشرکین قبیلے جو آس پاس ان کے تھے ان سے تعلقات تھے، ان کے حلیف تھے، یعنی ہر قبیلے نے اپنا ایک عرب قبیلہ، مشرکین عرب میں سے ایک قبیلہ ایک اپنا حلیف بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی اور قبیلہ ان کے اوپر حملہ کرے تو یہ بنی اسرائیل اس مشرک قبیلے کی سپورٹ کریں گے اور مشرک قبیلہ اس بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی سپورٹ کرے گا۔ تو اس طرح اکثر یہ ہوتا تھا کہ یہودی قبیلے اپنے ہی بھائیوں یعنی اپنے ہی یہودیوں سے لڑنے کے لیے مشرکین سے مدد لیتے تھے، جس سے دونوں طرف سے یہودی مارے جاتے تھے، تو اس سے گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں، ظاہر ہے ان کو پکڑ بھی لیتے تھے۔ تو جب وہ گرفتار کر لیتے تھے قیدیوں کو، قیدی بنا لیتے، تو پھر ان کی واپسی وہ پھر اپنے تورات کے قانون کے مطابق کرتے تھے، یعنی فدیہ لے دے کر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں منع کیا گیا تھا کہ تم نے آپس میں لڑنا ہی نہیں ہے، تورات کے اندر تم نے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، فساد نہیں کرو گے، لڑائی جھگڑے نہیں کرو گے، اب یہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہو اور دوسرے یہودی بھائیوں کو نیچا دکھانے کے لیے تم مشرکین کی مدد لیتے ہو، اور پھر جب گرفتار ہوتے ہیں تو فدیہ کا لین دین کرتے ہو، تو اس طرح تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو ایسے شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو کتاب کے ایک حصے کو مانے اور دوسرے کے ساتھ کفر کرے؟ تو وہ ظاہرہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز اب مسلمانوں میں بھی ہے، کتاب کے صرف اس حصے کو مانتے ہیں جس سے ان کے کاروبار میں فرق نہیں آتا، جس سے ان کی دشمنیاں نہیں بڑھتی، جس سے ان کے معاملات جو ہیں وہ سموتھلی چلتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ باقی سارے دین کو مغلوب کر کے اسلام کو غالب کر دے، لیکن آج اسلام کہیں پہ بھی غالب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے تو کیا، لیکن 700-750 سال کے عرصے کے بعد وہ مغلوب ہونا شروع ہوا اور مسلمانوں نے دین کو صرف اپنی ذاتی پوجا اور پرستش تک رکھ لیا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ نمازیں پڑھے جائیں، آپ روزے رکھیے جائیں، اور آپ حج کیے جائیں، آپ عمرے کیے جائیں، لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ تو مغلوب ہے۔ اللہ کی مخلوق تو ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے اوپر تو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے اوپر تو کفر اور طاغوت کا نظام قائم ہے، اور آپ صرف انہی معاملات پہ چل رہے ہیں جو کہ آپ کے کاروبار اور آپ کے معاملات کو سموتھلی چلاتے ہیں۔
تو اسی لیے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں اور آخرت میں بھی ضلالت اور خواری ہے کہ نہ دنیا میں سکون ہے اور نہ مرنے کے بعد سکون ملے گا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہی دیتے ہو، یعنی ان کی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ یہ، پھر تم ہی وہی لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان پر گناہ اور سرکشی کے ساتھ غالب آ جاتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ انہیں تو نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی گھروں سے نکال دیتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے، اور پھر ان کو واپس لانے کے لیے فدیہ دیتے ہو، وہ استدلال آپ کتاب سے لے لیتے ہو۔ آگے فرمایا سو تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا یہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اسے رسوائی ملے اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور یہی کچھ اب پاکستان میں بھی دیکھیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے پارلیمنٹ میں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے عدالتوں میں، ہمارے AC DC کے دفاتر میں، ہر جگہ پہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں رشوت سے، سفارش سے، چٹی دلالی سے، اس کے بغیر نہیں ہوتے۔ کسی بھی جگہ کہیں پہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا کام بغیر رشوت کے ہو جائے، میرٹ پہ ہو جائے، بغیر سفارش کی ہو جائے، بغیر لین دین کی ہو جائے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اور کوئی بھی تحریک جو ہے، کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس نظام کو بدلنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہی، اپنی اپنی باریاں لیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، لوٹتے ہیں قوم کو اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی ضلالت پاکستانی قوم کے حصے میں ہے، اور مرنے کے بعد تو ضلالت ہونی ہے۔ جو یہودیوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہی کام مسلمانوں کے ساتھ بھی اب ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے بھی کتاب اللہ کے ساتھ وہی سلوک رکھا ہے جو یہودیوں نے کتاب اللہ کے ساتھ رکھا تھا۔ آگے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، سو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کے کلام کو دنیا کی زندگی آسان کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں، اپنی تقریریں ایسی کرتے ہیں کہ پیسے کمائیں، یا اپنے کام ایسے کرتے ہیں کہ پیسہ کمائیں اللہ کے دین کو بیچ کے، اور وہ ہوں اللہ کے نظام کے اور اس کے فرمان کے سراسر خلاف، تو ایسے لوگ جو ہے بیسیکلی وہ دنیا کی آخرت کو بیچ دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو علامات، جو خرافات یہودیوں کے اندر آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں اپنے راہ راست پر رکھے، اور پورے اسلام میں ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظام کے غلبے کے لیے ہماری جد و جہد کو قبول کرے، ہمیں مزید محنت کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔